ہاں جی، کیا حال ہیں سب کے؟ ٹھیک ٹھاک۔ سندھ گورنمنٹ دنیا کی بہترین گورنمنٹ، دنیا کا بہترین صوبہ، اور اس صوبے کا بہترین شہر کراچی، اور اس کے ساتھ آسانیاں اس کی ترقی کے لیے جو جو کام ہو رہے ہیں، اس کی بھلائی کے لیے جو کام ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے میں ایک ہی وہ ایک آتا تھا کوئی، سندھ گورنمنٹ اور اس کی پھرتیاں۔ تو آج تھوڑی سی ویڈیو اس کے اوپر کرتے ہیں، اور اس میں کافی چیزیں آ جائیں گی جو آج پچھلے 3 4 دن میں، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں پتہ نہیں، ظاہر ہے ہماری اتنی کوئی ویڈیو دیکھتا چیزیں نہیں ہے، لیکن جو دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ بات کہ سندھ گورنمنٹ اور اس کی اونرشپ پیپلز پارٹی نے جو لی ہوئی ہے، تو ان کے یہاں سب سے زیادہ تنخواہ، سب سے زیادہ کمیشن، سب سے زیادہ دیہڑی وہ بندہ لگاتا ہے جو ہر صبح ایک نیا آئیڈیا دے گا کہ یار عوام سے، اسپیشلی کراچی کی، باقی تو سندھ دھرتی ماں مراد علی شاہ کے بقول 670 80 کا ہے، اور یہ پاکستان سے بھی پہلے کا تھا یہ وہ، مطلب اگر ان کو بولا جائے کہ یار باپ بنانا ہے اپنا ہٹا کے کسی کو، تو سندھ کو یہ سب کر سکتے ہیں، مطلب کورنگ وہ 628 سے لائے، انہوں نے ایسی کورنگ کری، ایسی کورنگ کری کہ سمجھ نہیں آ سکا کہ انہوں نے ایسی کورنگ کیوں کی، لیکن بس سن نہ ہل جائے، سن نہ ہو جائے، اصل یہ کہ ہماری روزی پہ، ہمارے پیٹ پہ لات نہ پڑ جائے بھائی، اگر یہ جاگیردارانہ نظام، وڈیرا شاہی، وڈیرا سسٹم ہو گیا، ہم تو پھر کما گئے، ہمارے بچے سگنل پہ ہو جائیں گے بھائی۔ آپ کو پتہ ہے جو بیکاری ہے یہ تو ایک مافیا ہے، وہ پتہ چلا بھائی ان کے جاگیروں کے بچے آ گئے، وڈیروں کے بچے سگنلوں پہ کھڑے ہیں، ارے یہ وہی ہے جس کا ابا کبھی منسٹر ہوتا تھا، یہ وہی ہے اس کا ابا کبھی جو ہے نا وہ، کیونکہ یہ لوگ کوئی کام چیزیں تو نہیں، یہ تو حرام خوری ہے ود دا سپورٹ آف اسٹیبلشمنٹ، تو وہ جب تک چل رہی ہے چل رہی ہے۔ اچھا، اب جو چیزیں، ایک تو ای چالان، اور ای چالان میں بہت سی دفعہ کچھ ایسی ہوتی ہیں پارٹیاں، لائک پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے، جماعت اسلامی ہے، چیزیں، تو یہ خود بھی میرا خیال ہے ہم تو ایک جنرل ویڈیو بناتے، لیکن ظاہر ہے یہ لوگ کنیکٹ ہوتے ہوں گے اداروں سے، جوڈیشری سے، گورنمنٹ، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کب پیس پکڑنا ہے کب نہیں پکڑنا، تو جب پیس پکڑتے ہیں تو بالکل یہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ عوام کا اگر آج مسئلہ حل نہیں ہوا تو ان سے پہلے ہم جان دے دیں گے، لیکن پھر وہی ہوتا ہے ان کو میسج سیٹنگ ہوتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں تھوڑا پریشر کم کرو، پھر چلے آتے ہیں پھر آگے، مطلب جو عوام کی نبض ہے اس کے اوپر دب کے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اور جو ہے وہ انہوں نے ایک پٹیشن ڈالی کہ درخواست کہ یہ غلط ہے، اس کو صحیح ہونا چاہیے، وہ صحیح ہونے کے لیے جو جینین انٹیریئر کے جو ایل ایل بی کیے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، اور وہ جو یہاں پہنچے ججوں پہ اور اوپر پوسٹوں پہ، نیچے پوسٹوں پہ، سب ہو گئے، جو آپ نے دیکھا تھا ابھی کتے کی طرح پولیس ان کو مار رہی تھی، وہ ان کو مار رہے تھے، وہ ایک کہتا ہے اس نے جھنڈا اتار دیا، وہ اپنی ویڈیو میں ماں بہن بیٹی کوئی گالی اس نے نہیں چھوڑی، اور بولا میں دیکھ رہا ہوں میرے گھر والے بھی دیکھیں گے، پھر ادھر سے وکیل ایک اور آ گئے، انہوں نے کہا دیکھ لے جو کرنا ہے، ایف آئی آر، پولیس والا کہہ رہا ہے میں، تو اتنا عدل کا نظام ہے سندھ میں، اتنی ایمانداری ہے، اتنی وہ، مطلب الٹے ہاتھ کا فرشتہ سو رہا ہے مہینوں سے یار، اس کے پاس کچھ لکھنے کو ہی نہیں، وہ کہہ رہا ہے صرف، اور سیدھے ہاتھ پہ جو نیکیاں لکھنا ہے اس کا اوور ٹائم لگا، اس کو مطلب ہاتھ روکنے کی اس کے پاس فرصت نہیں ہے، اس لیول کا کام ہو رہا ہے، اس لیول کے نیک لوگ ہیں، اس لیول کے ایماندار ہیں، تو وہ چیز چل رہی ہے۔ اب اس کے اندر 3 سے 4 چیزیں تھیں، ای چالان پہ بھائی 1 مہینے پہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ نظر نہ لگا، اس وجہ سے بول رہا ہوں کل دوبارہ ہو، کیونکہ کراچی کی عوام یہ ڈیزرو کرتی ہے، بے حس اور بغیرت عوام ہے، ہم سمیت ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے، جس کو کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں جنرل لینگویج میں تن کے رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے؟ تن کے رکھنا ہے۔ تو میں نے شاید آج سے 19 دن پہلے یا 20 دن پہلے کی ویڈیو تھی، جس میں نے کہا تھا ان کا ٹارگٹ کم از کم بھی، اگر جو ادارے اسٹیبلشمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، یا یہ جو آپ کے جو کما رہے ہیں، پیپلز پارٹی ہو گئے، متحدہ پاکستان ہو گئے، اور ساتھ میں جنہوں نے اس کے اگینسٹ کاروائی ڈالی ہوئی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ظلم ہے، یہ مطلب بس فرعونیت جو کہہ سکتے ہو، جنہوں نے مطلب ایک ایسا ایموشنل درخواست ڈالی، وہ سب کچھ اسی طرح پڑا رہے گا جب تک 2 3 ارب روپے کراچی کی عوام سے نہیں نکال لی جائیں گے۔ اچھا، میں وہ چیز کو میں نے کرا تو مجھے ایسا لگا کہ یار میں نے زیادہ بول دیا، لیکن اب جو 2 3 نئی چیزیں آئی ہیں اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 1 مہینے میں انہوں نے الحمدللہ 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 70 کروڑ سے اوپر مار دیے، مطلب میں نے 2 ارب کہا تھا،
تو یہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے. اور ابھی جو مہینہ لگے گا کیونکہ اس کی 11 دسمبر کا مطلب ہو گیا 11 دسمبر ہو گئی. اور ایک بالکل شریف النفس جج ہوگا, شریف النفس جو ہے وہ نیچے وکیل ہوگا, وہ سب 20 دسمبر سے کام پہ سے چلے آئیں گے, ایک درخواست اور کریں گے. تو یہ پورا کر کر آگے 2-2.5 ارب کا کراچی کی عوام کو تھوک لگا کے جو ہے نا وہ ٹیکہ لگ جائے گا. اور ہر بندہ اپنے میں شاہ رخ خان بنا ہوا ہوگا, میں یہ کر رہا ہوں, متحدہ پاکستان کہہ رہی ہوگی, یہ ہو جائے گا. ان کا امین اللہ کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, ایک اور آ جائے گا وہ علی خورشیدی, وہ کہتا ہے, اس کا میں بیان سن رہا تھا کہ یار وہ جماعت اسلامی جو ہے وہ بینک میں پیسے ڈالتی ہے, اس پہ سود لیتی. ابے تمہاری کیا اوقات ہیں یار, تمہیں تمہاری پارٹی جس پارٹی کے تم نہ, وہ تمہیں کتے کی طرح ذلیل کرتا ہے, تمہیں حرام خور کہتا ہے, تمہیں حرامی کہتا ہے, تمہیں جو ہے وہ نمک حرام کہتا ہے. تم وہ لوگ ہو اور تم جماعت پہ سود اور وہ چیزیں. میں کہتا ہوں بھائی اگر تمہیں اتنی ہوشیاری ہے, تمہارے یہ وہ ہیں جن کے کونے پہ جو ہے وہ 2-4 کلومیٹر کی یا پتہ نہیں کون سی کلر کی لائن تھی جس پہ یہ آ کے جو ہے واسکٹ پہن کے بڑی جو ہے نا وہ مطلب منہ میں گٹکا اور نیچے شیروانی والی ایکٹنگ ان کی کہ منہ سے برباد نکل رہا ہے, نیچے انہوں نے بالکل جو ہے نا وہ ایک مہذب شہری والی ڈریسنگ کی ہوئی ہے. تو یہ وہ ہیں. تو بھائی آپ اگر اتنا سمجھدار ہیں چیزیں, تو وہ جو ہے آپ یہ بات بول دیں, ان پہ کیس کریں, ذلیل کریں, ایسی کی تیسی زمین پہ لٹائیں جماعت کو. وہ تو ادھر اسی اینکر نے بول دیا کہ یار وہ آپ کے مجھے لگ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے, اس کی وہیں ہلکے سے غبارے میں چھوٹی پن ڈل گئی, اس کی ہوا تھوڑی کم, کہہ رہے ہیں مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے. تو بھائی تجھے فیل ہو رہا ہے, تو اپنی پارٹی جس میں کراچی کی کیا تھا ترقی کی ضروری کامران ٹسوری, اس کو بھی انہوں نے بولا بھائی چل سائڈ پکڑ, تو ضروری پذوری نہ تجھے یہ پتہ ہے کہ گورنر کا عہدہ کیا ہے کیا. خیر یہ سارے منجن چل رہے تھے. اب انہوں نے جو ہے وہ 75-80 کروڑ 72 کروڑ تک تو آ گئے, اور آج کی رات گزارو گی تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹک 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 شوٹ مار رہا ہے. جیسے اسٹاک ایکسچینج میں آپ دیکھتے ہیں نا, مطلب ملک میں مفتاح اسماعیل یہ کہہ رہا ہے کہ یار اتنی ہم لوگ آؤٹ کلاس چل رہے ہیں, مطلب آرمی نے ایسی کی تیسی کر دی, حکومت ایسی کی تیسی کر دی, شہباز شریف کو بٹھا رہے ہیں روک روک کے, رک جا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں ملک کو آگے لے کے جاؤں, کہہ رہے ہیں رک جا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں ملک کو آگے لے کے جاؤں گا, وزیر اعلیٰ کو روک رہے ہیں, مراد علی شاہ نہیں رک رہے, وہ جا رہے ہیں ادھر ادھر, میئر ہمارا نہیں رک رہا, اور وہ کہہ رہے ہیں یار کوئی انویسٹر کوئی وہ چیز ہی بھی نہیں لا پا رہے. تو مطلب یہ ساری چیزوں کا جو حساب ہے, جو عذاب ہے, وہ ہر ادارے پہ, کیونکہ اس میں یار ہم جیسا ایک جو ہے وہ نکما ناکارہ جو ایک عام شہری ہے جس پہ سے جو ہمیں یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں, تو آپ کے بغول ہم تو 50 سال آگے کا سوچتے ہیں ملک کی بہتری وسیع تر مفاد میں, چاہے ادارے ہوں, چاہے جوڈیشری ہو, چاہے پولیٹیشین ہو. اچھا جب وہ چل رہا اس کو تو انہوں نے لگا دیا سائیڈ لائن, ٹھیک ہے. اب ایک نیا لائے. اچھا بھائی بہت سے لوگ یہاں پہ ایسے ہیں جو اس پہ خوش ہو رہے تھے کہ یار وہ ای چالان ہو رہا ہے, تو یار سندھ گورنمنٹ نے تھوڑی سی آسانی کر دی اور جو ہے نا وہ پہلا معاف ہے. تو ایک عجیب سی فیلنگ آئی یار, سندھ گورنمنٹ اور حرام خوری نہ کرے, پیپلز پارٹی اور حرام خوری نہ کرے, اس کا مطلب ہے قیامت نزدیک ہے. تو لیکن ابھی قیامت میں تو ٹائم ہے. تو پھر اندازہ ہوا کہ بھائی انہوں نے بیان دیا, انہوں نے کہا جو پہلی دفعہ میں آدھا ہوا ہے یا معاف ہوگا, اگر وہ دوسری دفعہ چلان کٹا تو پہلا والا بھی لیں گے. میں یہی بولوں کیسے پیپلز پارٹی چھوڑی یار, یہ پیسے سمجھ نہیں آ رہا. مطلب پیپلز پارٹی میں تو آپ کو پتہ ہے ایک بندہ حرام ہے, اگر ایک بندہ بے ایمان ہو. تو مجھے ایک تھا شک کہ یار ایسا ہو نہیں سکتا, تو انہوں نے بتا دیا کہ نہیں دوسری دفعہ جو کٹے گا تو اس میں پہلے والے بھی لے لیں گے. تو یہ ایک سیٹنگ ہے. لیکن متحدہ پاکستان اس پہ نہیں بولے گی, اس پہ مطلب بولے گی تو وہ روڈ پہ آ جائے گی. گورنر کے واندے لگ گئے, وہ ہوتا ہے نا یار واندے ہو گئے بھائی ہمارے. تو گورنر کے یہ چل رہے ہیں, اور جیسے ہی گورنر آگے پیچھے ہلے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہاں سے جہاز اڑیں گے, مڈل ایسٹ کے زیادہ اڑ جائیں گے. تو اب انہوں نے نیا منجن لے کے آیا. ایک تو انہوں نے کہا دوبارہ چلانا ہوگا. تیسری انہوں نے چیز پکڑی کہ جو نمبر پلیٹ ٹیکس یہ بھی ایکٹیو ہو گیا, کیونکہ وہ تھے جو تھوڑا چک 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 کر کے آنکھ سے جو بھی جس طرح ان کا اسٹائل ہے یا پتہ نہیں کیا ہے, وہ مطلب کنٹینیو پلکے تیز سے جھپکاتے رہتے ہیں.
تو وہ ایک بیان لائے تھے کہ یار ٹریفک پولیس کا کام ختم ہو گیا، یہ ہو گیا. تو بھائی آپ نے تو ہزاروں کی تعداد میں، اس کا مطلب آپ نے تو سب کا ریکارڈ توڑ دیا، بھرتیاں بھی کرائیں، پیسے بھی لیے، اور پیسے اور بھرتی کرا کے ان کو چھوڑ بھی دیا کہ اب روڈ پہ بھی ضرورت نہیں ہے، اگر 100 چاہیے تھے اب 50 چاہیے. یہ ہوتی ہے ایمانداری. لیکن یہ نہ اسٹیبلشمنٹ دیکھ پا رہی ہے. آپ کو میں پھر بار بار کہتا ہوں، یہاں سے رو کا ایجنٹ پکڑا جاتا ہے. نہ جوڈیشری جو آئینی عدالت، اور اس پہ ایسا چل رہی ہے جیسے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ سے ایک جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نقطہ بھی ہمارا ملک آگے پیچھے نہیں ہے. وہ اتنے اڑ گئے اور ایسے ہو گئے، نہیں یہ عدالتیں، یہ نظام، یہ پاکستان. اور یہ اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے دتورا پی کے سو رہے ہیں سارے. تو انہوں نے پہلا تو سین یہ نکال لیا کہ بھائی جو ٹیکس ہوگا ٹیکس وہیں کے وہیں لیا جائے گا، اور ورنہ گاڑی ضبط ہو جائے گی. یار کراچی میں ابھی لاکھوں گاڑی ایسی ہوگی جس کا ٹیکس اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوگا. تو آپ کو بھی پتہ ہے وہ ٹیکس ادھر نہیں لیا جائے گا. وہ کہہ رہا ہے یار یہ رے گاڑی کہاں رکھو گے؟ تو بھائی تو ٹیکس دے دے گا، کب دے گا؟ سر میں ابھی کرا دوں گا. چل ابھی کیا دے گا سر آپ بتائیں، کتنا ٹیکس ہے؟ سر 10,000 بن رہا. تو میرا بھائی 1000 تو بنتا ہے نا پھر، ورنہ پھر گاڑی ضبط کریں. تو یہ ڈائلاگ ہے، یہ ہم بھی سنیں گے، آپ بھی سنیں گے، جو ہے وہ سب سنیں گے. تو وہ ایک کھانچا جو کھڑے ہیں بیچارے فاقوں میں جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہی والی بات 5-5 6-6 کروڑ کی لیے ہوئے، آپ کوئی سیٹنگ بناؤ. مطلب تنخواہ پہ تو ہم ہیں ہی نہیں، ہم تو حرام خوری کے اوپر ہیں. تو ہمارے کیسی سیٹنگ پوری ہوگی؟ تو ان کو ایک یہ دے دیا. اگلے جو آئے انہوں نے بولا بھائی ہم بھی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے بولا بھائی ایس بی سی اے کا جو پورشن والا چکر تھا وہ کر دو، وہ نہیں بنے گا، وہ نہیں. اچھا جو ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ اگر توڑنے جائیں گے ٹھک کر کے ماریں گے، نہیں ہوا پیسے لے لیں گے. ورنہ وہ جگہیں توڑ دیں گے جس سے نقصان نہ پہنچے. دوبارہ جب وہ سیٹنگ میں آئے معافی مانگے، کسی کو کانٹیکٹ پا لڑا کے یار میں اس کو جانتا ہوں سر یہ ہمارا کر رہا ہے، آپ سیٹنگ بنائیں، تو پیسے دے کے وہ جگہ دوبارہ ہو جائے. تجاوزات کے خلاف آپ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ہوتا ایک ریلا چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے. اچھا جو ریلا آگے کو جا رہا ہے وہ سب اکھڑتا جا رہا ہے، اور پیچھے جہاں سے تھوڑا سا گزر جاتے ہیں وہ دوبارہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. یا آپ گلشن میں دیکھ لو، جوہر میں دیکھ لو، بہت سی ایسی جگہیں جہاں پہ چیزیں ختم ہوئی تھی دوبارہ وہیں آ گئیں. اور اگر کوئی ہے جو یہاں شہر کا شہری ہے، شہری، تو اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا کہاں کی بات ہو رہی ہے اور کہاں کہاں کی ایسے معاملات چل رہے ہیں. تیسری چیز وہ لے کے آ گئے بھائی، انہوں نے کہا یار ابھی بھی پورا نہیں ہو رہا دادا، ابھی بھی پورا نہیں ہو رہا، فاقے ہو رہے ہیں، 2 مہینے بعد رمضان لگا ہوا ہے، گھر پہ پیسہ بھیجنا ہے، چھٹی پہ جانا ہے، اور بہت کمائی کرنی ہے. تو کیا کریں؟ وہ شادی ہال کے جو ٹیکسز نہیں دیں گے، یہ نہیں دیں گے، وہ نہیں دیں گے، اور کمرشل اور یہ وہ. آپ کو پہلے بھی بولا تھا بھائی آپ نے تعلیم کو جس جو ہے نا وہ گدھے کی دم سے باندھا ہے، صحیح ہے، آپ نے تعلیم کو جس گدھے کی دم سے باندھا ہے، اس گدھے کی دم کے آگے جو ہے نا سارے ریزیڈینشیل ایریا میں کمرشل، پرائیویٹ اور جو ہے وہ اسکولز چل رہے ہیں. اس کے اگینسٹ تو بھائی میں جس محلے میں رہتا ہوں ادھر صرف 1 کلومیٹر، زیادہ بتا رہا ہوں، 500 میٹر کے جو سرکل بناؤ گے نا آپ، تو اس میں 17 اسکول ہیں. اگر کہیں اسکول سندھ گورنمنٹ کو نہیں مل پا رہے، کہیں سندھ گورنمنٹ کو بےمانی نہیں دکھ رہی، اور وہ جو ہے نا دو بھی بیٹا چاند سے دن رات لگے ہوئے ہیں ہم نہیں، تو یار ادھر آپ دیکھو گلشن جوہر میں تو دونوں ملا کے 350-400 اسکول ہیں جو ریزیڈینشل پہ چل رہے ہیں. تو آپ ان کو ختم کرو. اب آپ لے کے آ گئے شادی ہال کی، یہ نہیں ہوگا شادی ہال ضبط ہوگا. کس ٹائم پہ لے کے آئے؟ یہ چیز حرام خوری کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. ریکارڈ توڑ دیں گے جس نے بھی پہلے بنایا، کیونکہ دسمبر نومبر سیزن ہے، پورے دنیا کو پتہ ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ویکیشنز ہوتی ہیں ان میں. کراچی میں اسپیشلی سب سے پیک سیزن ہوتا ہے. تو اسی وقت وہ کمرشل کے چالان چیک ہوں گے، اسی وقت ہی ان کو پابندی لگے گی، اسی وقت ہی کھانچا ملے گا. اگر یہ کام محرم سفر میں ہوتا تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بند کر دو، اگلے 30 دن تقریب ہی نہیں ہے. لیکن یہ کام اس وقت کرنا ہے جس وقت پیک سیزن ہوگا. تو وہ تو دادا یہی تھا. تو اب وہ بھی اگر نہیں ہوگا تو وہ بھی ہم بند کریں گے. مطلب سارے صبح نکلیں گے پیسہ کمانے، عوام کی بینڈ بجانے، لیکن پاکستان کے وسیع تر مفاد میں نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو دکھے گا، نہ یہ ہماری جوڈیشری کو دکھے گا. وہ ابھی مطلب کچھ اور سوچ رہے ہیں، خلا میں کیسے جانا ہے، ایلون مسک کو کیسے بیٹ کرنا ہے، میٹا کو کیسے کرنا ہے، ایپل، چیٹ جی پی ٹی، بل گیٹس. ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری پولیٹیشنز، ہماری جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ ادھر سوچ رہے ہیں. ہم تو بغیرت، ہم تو کیڑے، ہم تو
جو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، کیڑے بھی نہیں، پورا ورڈ ہے، کیڑے مکوڑے ہیں بھائی. ہماری کیا ویلیو ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ تمہیں روٹی مل رہی ہے، تم زندہ ہو، کل دیکھا تھا کل بھی زندہ ہو، آج دیکھا آج تک زندہ ہو، شکر ادا کرو، جاؤ شکرانے کے 2 نفل پڑھو. ہماری تو وہ اوقات ہے. تو یہ ابھی کسی کو نہیں دکھ رہا. ہاں ابھی کب دکھے گا؟ اگر کہیں سے کوئی ہو گیا. اچھا مجھے تو اب وہی لگ رہا ہے، میں پیچھے ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ یار اللہ ان کو دادا ہدایت کی بھی نس مجھے لگ رہا ہے کافی حد تک کٹ گئی ہے. آخری وہ نہیں ہوتا وہ جو تھوڑی سی رہ جاتی ہے یار، بس ایک کٹ اور لگے گا کٹ جائے گی. کیونکہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے اور کوئی ریئیکشن نہیں ہے، بلکہ ہر صبح 4 نئے آئٹم آ جاتے ہیں. یار یہ آئٹم ہے، اس کے بھی پیسے لیں گے، اس کے بھی وہ کریں گے، اس پہ بھی لوٹیں گے. اور کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا بھائی آپ بےمانی کیوں نہیں کر رہے، بھائی آپ جو ہے وہ حرام خوری کیوں نہیں کر رہے. یہ جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو دنیا پہ اپنی دھاک بٹھا چکی ہے ہر جگہ پہ، وہ انٹرنل بھائی جو ہے وہ ان کو دکھ ہی نہیں رہا. ادھر پاکستان کے اندر خدا کی قسم میں وہی بات کہہ رہا ہوں، 1 روپے کی چوری ہو رہی ہو حرام ہے. ایک کوئی حرام خور ادھر اپوائنٹمنٹ ہوا ہوا حرام ہے. کوئی ایک بندہ جو ہے وہ کسی گھپلے میں انوالو ہو حرام ہے. دنیا کو یہ دکھانا ہے. کوئی انویسٹر نہیں آتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ ایک اوپن ہے، اوپن مطلب آج قیامت آگے پہلا سوال یہ بھائی یہ کیا ہو رہا تھا، تو سیدھے کوڑے ہیں اور ایسے کوڑے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں نا پیچھے اگر پڑیں گے تو آگے تک پھٹ کے باہر نکل جائیں گے اس حساب سے. لیکن کوئی نہیں سنے گا. تو پھر وہی والی بات آتی ہے، کس سے کہیں کس سے کریں. تو وہ بس نماز پڑھنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے بہتری کی امید رکھنی ہے. ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ بہت سی جگہ فرماتے ہیں ہم ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتے. لوگوں کے اندر ہدایت کی بھوک ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، تو ہی ہم اس کو دیتے ہیں. ایم ہی چلتے پھرتے کو ہدایت نہیں ملتی. اور جو کنٹینیو جس کو یہ خیال نہیں ہے کہ یار میں جس پوزیشن پہ بیٹھا ہوں، میرے نیچے جو 20 کروڑ ہیں، میرے نیچے جو 18 کروڑ ہیں، میرے نیچے جو یہ لوگ ہیں، ان کا بھی حساب پہلے ہے. اسرائیل کی ایسی کی تیسی مچا دی، اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، انڈیا کی شہرک کاٹ دی. یہ بھی بعد میں ہوگا سوال. پہلے یہ ہوگا بھائی کراچی سے پشاور تک جو ادھر رہ رہے تھے، جو تمہاری اپنی شہرک تھے، جو تمہارا اپنا ملک تھا، ان کے لوگوں کے ساتھ تم نے کیا کیا. آپ جتنا بھی میڈیا پہ آ جاؤ، ہم تو پولیٹکس میں ہیں ہی نہیں، ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن جس کو حساب دینا ہے، جس کو جواب دینا ہے، جس کے آگے نامہ اعمال آئے گا، اس کے آگے کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں. یہاں آپ جتنا جو ہے وہ معصوم بن جاؤ، جتنی پاور ہے اس کا خوف دکھاؤ، اس کا ڈر دکھاؤ، کوئی بھی دکھاؤ، اگر آپ پاور میں ہو آپ کی چلتی ہے، اور 25 کروڑ میں سے 24 کروڑ کو پتہ ہے آپ کی چلتی. تو اگر آپ اس چیز کو بہتر نہیں کر رہے، اگر آپ ان لوگوں کے لیے، تو آپ آتے ہو کرتے ہو ایک ہی بات، یہ ہم سے ہیں، ہم ان سے ہیں، یہ ہم سے مضبوط ہیں. بھائی مضبوط آپ ہو، اور آپ جن کو لائے ہوئے مضبوط ہوئے ہیں. آپ صرف ہماری جگہوں پہ جا کے جہاں عوام ہوتی ہے ان کو پرانے قصے جیسے یہاں متحدہ پاکستان سناتی ہے، آپ لوگ وہ قصے سناتے ہو. کر کیا رہے ہو؟ آپ سامنے آ کے یہ بھی تو بولو ہاں یار یہ حرام خوری ہو رہی ہے، ہم نے ابھی بند کر دی، نہیں چلے گی ایسی کی تیسی بھگاؤ. لوگ تو آپ ہی کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ برا کر رہے ہو، آپ کے ساتھ ہیں، اسے کیوں؟ خوف بھی ہے. کہیں نہ کہیں وہ یہ کہتے ہیں یار ان سے بہتر ہے، پولیٹیشین سے بہتر ہے. 2 ہی آپشن ہے، ایک خوف ہے اور ایک پولیٹیشین سے آپ بہتر ہو، یار یہاں تھوڑا کم ہے. اور ایک ہوتا ہے بندہ آئیڈلائز کرتا ہے، نہیں یار یہ مارتے ہیں، یہ اڑاتے ہیں، یہ ورنہ اس کے علاوہ تو بھائی آپ سے پورا حساب ہے. وہی والی بات ہو گئی. عمران خان تو آدھا پاکستان کہتا ہے چور نہیں تھا، لیکن عمران خان نے ٹولہ تو سارا چوروں کا رکھا ہوا تھا. اسی وجہ سے یہاں بھی جو ٹاپ پہ اگر وہ اچھے، نیچے والے اگر پرفارمنس نہیں دے رہے تو بھائی حساب تو آپ ہی سے ہوگا. اور جو یہاں جاتا ہے اگلا ایسی منطق لاتا ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، جو اس سے پہلے تھے وہ انہوں نے سعودیہ کی کمان سنبھال لی، ہم لوگ کے نظر میں وہ ہیرو ہو گئے. اس کے بعد ہے ان کی ڈاکٹرائن ہو گئے، وہ ہیرو ہو گئے. آپ 5 سال تو ہو گئے، آپ کو بھی ہم ہیرو کہہ رہے ہیں. پھر اگلا آئے گا وہ ان 3 کی پرو دے گا، یار یہ نمٹ گیا، اب ایک اور لانا ہے کچھ، ہم ان کو بھی ہیرو کہیں گے. لیکن ایک وقت آئے گا یہ ہیروئزم، یہ چیزیں اصل میں جب ختم ہوں گی، جب آپ میں سے یا آپ کی پوسٹ پہ جو اوپر بیٹھے ہیں وہ بندے بیٹھیں گے جو بولیں گے نہیں یار باہر کو ہم کریں گے چیزیں باہر ہو کے.
آج کے دن سے، آج کی تاریخ سے اس عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، جو ہر حال میں ہمیں سپورٹ کرتی ہے، جو ہر حال میں دل و جان مال سے ہمارے ساتھ ہے، اب ہم اگلے 5 سال اس کو دیں گے۔ جس دن آپ یہ سوچ لیں گے میرے بھائی، اس دن خوف عزت میں بدل جائے گی، رسپیکٹ میں بدل جائے گی، اور جو ہم تھوڑا بہت بہتر اس سے سمجھتے ہیں وہ ہم ٹوٹلی آپ کو بہتر سے ہم پورا نہیں سمجھتے۔ آپ کے یہاں بھی حرام خور ہیں، آپ کے یہاں بھی 2 نمبری چل رہی ہے، آپ کے یہاں بھی سیٹنگ ہے، آپ کے یہاں بھی سب کو پتہ ہے۔ مطلب پاکستان کی جو کراچی کی عوام سے اس کو تھوڑی پتہ ہے یہاں سے ریونیو اتنا جنریٹ ہوتا ہے یا یہ معاشی اب ہے، آپ کو بھی سب پتہ ہے۔ آپ کے لوگوں کو جو جہاں یہاں بیٹھا اس کو پتہ ہے یار اس کو سیدھا کیا، اور اگر یہاں ایمانداری آ گئی، یہاں دین آ گیا، یہاں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہاں جو آئین پاکستان جو اسلام کی روح اور پاکستان کے حساب سے چل گیا، تو ان سب کے بھی پیٹ اندر ہو جائیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی، اور وہ امید صرف اور صرف اللہ سے ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، وہ جوڈیشری سے نہیں ہے، وہ پولیٹیشین سے نہیں ہے، وہ اللہ سے ہے۔ اور اللہ انہی تینوں ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کے دل میں ڈالے گا، لوگوں کو لائے گا، اور حالات بہتر ہوں گے، کیونکہ لوگوں سے ہی کام ہونا ہے۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے کہ یار کس طرح سے کراچی کی عوام کے ساتھ بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ لوگ اٹھیں، اور ظاہر ہے کچھ پارٹیز ہیں، ہم تو سنگل ہینڈڈ بندے نا، ہمارا تو نہ آگے پیچھے چیز ہے، لیکن جو پارٹیز چیزیں اگر تو بھائی آپ ان کو اٹھا کے بولو سسٹم کو لپیٹو، یہاں پہ گورنمنٹ لپیٹو چیزیں، کس وقت تک کا ویٹ کر رہو؟ خدا کی قسم اللہ کا کوئی عذاب آ جائے گا، آپ کچھ نہیں کر سکو گے۔ آپ کے تینوں ڈپارٹمنٹ جو میں کہتا ہوں ایسے کوڑے ہیں نا، ایسے کوڑے اس حوالے سے کوڑے ہیں۔ آپ دیکھو، وہ کہتا ہے کہ جو بائک پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اور پیچھے والا دونوں کو جو ہے وہ پہننا پڑے گا ہیلمٹ۔ میں نے کل بھی ویڈیو کی تھی، میں نے کہا تھا اگر بائکیا والا کوئی بندہ رائڈ کرنے جا رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ ہیلمٹ لے کے جائے گا یا بائکیا والا دے گا؟ آپ جو ایک ریئلٹی سے اپنے کلچر دنیا سے نہیں ملایا کرو، حرام خورو جو تم لوگ دنیا سے ملاتے ہو، تو ادھر کے حال، ادھر کا روڈ، ادھر کا کیمرہ سسٹم، ادھر کی ایمانداری، ادھر کا کوٹا سسٹم، ادھر کی جاب ڈسکرپشن، ادھر کے پوئے، ادھر کی پولیٹیکل انفلوئنس، ادھر کا مرا ہوا دل، اور یہاں پہ جو بھی فورسز کے نیچے جو ادارے ہیں ان سب میں جو حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ باقی دنیا میں نہیں ہوتے، اس کو اس سے بھی ملایا کرو، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کہتے ہو لیڈیز بیٹھے گی، کیا بغیرتی آپ لوگوں کی یار! میں کہتا ہوں خدا کی قسم دین سے اور عزت غیرت سے بھی یہ لوگ جو ہے نا بالکل فارغ ہیں۔ عورتیں ہیلمٹ پہنیں گی تو پھر تو میں کہہ رہا تھا آگے بچے، ان کی جان، ان کا قتل کا مقدمہ پھر اس پہ بنے گا، جو ڈی آئی جی ٹریفک ہے چیزیں اس پہ بنے گا۔ بچوں کو ہیلمٹ نہیں پہنائے گا، بچے ہیلمٹ نہیں پہنے وہ مر جائیں، وہ تو قوم کے معمار ہیں، وہ تو مستقبل ہیں، اسٹیبلشمنٹ یا جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ تو قوم کے، یہ تو فیوچر ہے ہمارا، تو بھائی ان کا ہیلمٹ پہلے ہونا چاہیے۔ اماں ابا تو پھر 40 سے اوپر کے ہوتے ہیں۔ پھر بزرگ شہری جن کو 2 ڈبل سواری پہ جن کو چھوٹ ہے، جن کو جنرل چھوٹ ہے، ان کی آپ چیز کلیئر نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو ہوگا یار ہمارے تو سارے رانگڑ پہنچے ہوئے انٹیریئر سے، اگر کوئی آ بھی گیا کسی کو لگ گیا، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ 60-65 سال اولڈ سٹیزن اگر کوئی بیچارہ بزرگ جا رہا ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ کو لے کے جا رہا ہے، یا کوئی ایک خود ہی بزرگ بھی اگر چلو چلا رہا ہے، اس کا تو سمجھ آتا ہے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تو ہر چیز سے استثنا ہوتی ہے، وہ بیچارہ کسی کو سانس کا کوئی عمر ہے، چیزیں ہیں، وہ بھی ہیلمٹ پہنے گا۔ یہاں اتنی ڈرائیونگ ایسی ہو رہی ہے، اور جو ایسی ڈرائیونگ کرتے ہیں چنگچی والے، رکشہ والے، ان کے تم چالان نہیں کرتے۔ کس نسل کے، کس لیول کے تم لوگ حرام خور ہو یار! عورتیں پہنیں گی، وہ سیٹ بیلٹ لگائے گا، یہ کرے گا، مطلب میں کہتا ہوں غرق در غرق ہے۔ اور صوبے کی چیزیں کر لو، مراد علی شاہ جو ہے وہ اسمبلی میں، ارے سندھ کی سیاست اور سندھ کی ثقافت اور سندھ، تو ابے تو بھائی اس سندھ میں تو کہاں سے پہنچ گئے؟ تم لوگ کہاں سے آ گئے؟ اس میں پیپلز پارٹی کہاں آ گئی؟ یا اللہ کب اٹھائے گا، کب اٹھائے گا؟ کب ان کی زندگیاں، ہمارے یہاں آگے پیچھے لوگ روز ڈمپر کے نیچے آ رہے ہیں، مر رہے ہیں، یہ کب ان کی سانس کب تو روح قبض کرے گا؟ یہ جو صدر بیٹھا ہوا ہے ہمارا، یہ جو وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ کام چیزیں ان کو میرے مالک اٹھا لے، ان کو اٹھا لے، تیرے سے دعا ہے، کوئی وہ نہیں ہے، ان کی عمریں نہیں ہو رہی، ان کے یہ ربنگ پالش پہ چل رہے ہیں، نیچے لوگ روز سڑکوں پہ ڈمپروں میں ایکسیڈنٹ میں آ رہے ہیں، وہ کوئی نہیں پوچھ رہا۔
اس پہ یہ ایکشن نہیں لے رہے، تو ان کو بھی تو اٹھاؤ، ان کے گھر والوں کو بھی تو لاؤ. چلو اللہ نہ کرے ان کا گھر والا کوئی خاندان والا مرے، زخمی تو ہو، ہٹ تو پڑے، پتہ تو چلے ڈمپر سے گاڑی سے لگتے ہیں، پسلیاں ہڈیاں کیسے ٹوٹتی ہیں، خون کیسے نکلتا ہے. یا میرے مالک ان پہ بھی وہی عذاب لا جو کراچی کی عوام پہ، ہر طریقے کا وہ عذاب لاؤ جو کراچی کی عوام پہ اسپیشلی پیپلز پارٹی اور متحدہ پاکستان نے جو حشر کیا ہوا ہے، جو عذاب کیا ہوا ہے. آمین ثم آمین.